شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج 14ویں تراویح ہے اور یہ 17ویں پارے پر مشتمل ہے، جس میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج مکمل تلاوت کی جائیں گی۔ سورۃ الانبیاء ایک مکی صورت ہے، اور جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ مکی صورتوں میں اسلام کی بنیادی عقائد کی پختگی کی بات کی گئی ہے، جن میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرہ شامل ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت سے بات کو شروع کیا گیا، پھر عقیدے کی بات ہے، اور آخر میں اللہ کی تخلیقات اور نشانیاں گنوا کر عقیدہ توحید کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی اس روش کا ذکر کیا گیا کہ وہ دنیا کی چکا چوند میں گرفتار ہو کر یہ بھول بیٹھا کہ جب اسے یاد کرانے رسول بھیجا گیا تو اس نے غیر سنجیدہ لیا اور انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ نبی تمہارے ہی جیسا تو انسان ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، اور کبھی جبکہ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء صلوات والسلام آتے رہے وہ سارے کے سارے بھی انسان تھے، انہی جیسے لوگ تھے جو ان سے پہلے ان کی طرح اللہ کا عذاب طلب کرتے تھے، اور جب اللہ نے عذاب بھیجا تو پھر انہیں پیس کر رکھ دیا، اور آج وہ قصہ پارینہ بن گئے۔ آیت نمبر 30 سے 33 تک تخلیق کائنات کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ کائنات کی ابتدائی شکل ایک تودے یعنی ماس کی سی تھی، بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی جدا جدا دنیاؤں کی شکل میں بنایا گیا۔ اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ کسی بھی جاندار شے کی پیدائش پانی کے عمل دخل کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہوں اس کی زندگی کا سبب پانی ہی ہوا کرتا ہے، اور اس میں نباتات، حیوانات سب شامل ہیں، اور ایسی تمام اشیاء پانی کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ پھر آیت نمبر 35 میں موت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ خیر و شر انسان کی آزمائش کے لیے ہیں، یعنی مومن مصیبت میں صبر کے ساتھ خوش ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا باغی خوشی میں مستی کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور غمی میں مایوسی کے دلدل میں وہ پھنس جاتا ہے۔ پھر کفار کو مختلف پیرامیوں میں سمجھانے کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی گئی، جو کہ آیت نمبر 44 میں فرما دیا گیا کہ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا ہم سب سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ آیت نمبر 51 سے 71 میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں منع کیا اور بتایا کہ تمہارے ارباب یہ نہیں ہیں، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے یہ زمین اور وہ آسمان پیدا کیے ہیں، اور انہیں خبردار کیا کہ تمہاری غیر موجودگی میں ضرور میں تمہارے ان بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ کسی دن وہ لوگ تہوار منانے شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے مندر میں گھس گئے اور ان کے بتوں کو کلاڑی سے انہوں نے مختلف جگہوں سے توڑ پھوڑ کر دی، کسی کا ہاتھ کسی کا ناک وہ جو ہے وہ کاٹ پوٹ دی وہ، اور جب واپس آئے اور انہوں نے آ کر اپنے معبودوں کی یہ حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ کام ضرور جو ہے ابراہیم نے کیا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے سردار نے یہ کام کیا، ذرا اس کے کاندھے پہ کڑائی رکھی ہوئی تھی، ذرا اس سے پوچھو۔ یہ سن کر وہ سارے کے سارے جو شرمندہ ہوئے، لیکن ہر دھرمی زندہ باد بولے تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہو
جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم جو ہے وہ پرستش کرتے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کے نبی کی جانب سے بھرے دربار میں پیغام ربانی پہنچانے اور اتمام حجت کی تکمیل ہو چکی تھی، جواباً باطل پرستوں نے وہی حربہ استعمال کیا جو ہمیشہ سے اہل حق کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا، اور انہوں نے کہا بقول قرآن کے، انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اور انہیں جلانے کی غرض سے اس میں پھینک دیا گیا۔ چونکہ آگ کو جلانے کی قوت اس اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس اللہ ہی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا، لہذا ان کے پھینکتے ہی اس رب نے آگ کو حکم دیا کہ تو سلامتی بن جا ابراہیم کے اوپر اور ٹھنڈی ہو جا، تو آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، گلو گزار بن گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو خیرباد کہا، اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ لے کر اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے اور عراق چھوڑا، اور فلسطین کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن کے علاقے میں روانہ کیا، جہاں لوط علیہ السلام ایک بد فطرت قوم کے درمیان فریضہ دعوت ادا کرتے رہے۔ بدکاروں کی اس بستی میں اتمام حجت ہو گیا اور اس قوم کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا۔ آیت نمبر 76 اور 77 میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ جس نے طویل جد و جہد کے بعد بات مان کر نہیں دی، اور آخرکار زبردست قسم کے طوفان نے سب کو غرق کر دیا سوائے اس زمینی مخلوق کے جو کہ اس کشتی میں ان کی کشتی میں سوار ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 78 سے 82 میں ہمیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کھیتی والے کی کھیتی کسی دوسرے فرد کی بکریاں رات کے وقت چر گئی۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ کھیتی کی مالیت کے مقدار برابر بکریاں جو ہیں وہ اس کھیتی والے کو دے دیے جائیں۔ اتفاقاً ہے کہ بکریاں جو تھیں وہ اتنی مالیت کی تھیں جتنی کہ اس کی کھیتی تھی۔ اب اس طرح بکریوں والا فرد تو کنگال ہو جاتا۔ پاس ہی سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے تو انہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا کہ بکریاں کھیتی والوں کو بطور رہن دے دی جائیں، جن سے دودھ اور اون سے فائدہ جو ہے وہ کھیتی والا اٹھائے، اور جس فرد کی وہ بکریاں ہیں وہ اس کی کھیتی کی حفاظت کرے یہاں تک کہ اس کی کھیتی جو ہے وہ واپس اپنی پرانی حالت میں آ جائے۔ اس طرح دونوں میں سے کسی کا بھی نقصان نہ ہوگا۔ اسی بات کو رب نے فرمایا کہ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اس قدر سریلی اور خوشگوار تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تو پہاڑوں میں گونج پیدا ہوتی اور یوں معلوم ہوتا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ جو حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یہی حال پرندوں کا تھا کہ جہاں آپ حمد و ثنا کرتے وہاں وہ پرندے اکٹھے ہو جاتے اور آپ کے ہمنوا بن جاتے۔ اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ہمراہ تسبیح بیان کرے، اور یہ تسخیر ہم ہی کرنے والے تھے۔ پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ذرہ بنانے کی مہارت بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کا معجزہ تھا کہ ہاتھ میں وہ لوہے کو پگھلا دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر کیا جس کے تحت ہوا ان کے تابع تھی، اس کو وہ حکم دیتے تھے اور آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس طرح جنات آپ کے تابع کر دیے گئے تھے اور ان سے سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کام لے لیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 83 اور 84 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے درمیانی دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال قبل مبعوث کیے گئے۔ آپ نہایت صابر تھے۔ آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت خوشحالی کا دور تھا۔ مال، اولاد، بیویاں، جائیداد، غرضے کے سب کچھ وافر مقدار میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کثرت اموال اور اراضی میں مشہور تھے۔ اس دور میں آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بجائے لاتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دوسری طرح آزمانا چاہا اور آپ پر ابتلا کا دور آ گیا۔ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی اور ان کا اپنا یہ حال تھا کہ کسی طویل بدنی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔
بلکہ لوگوں نے اپنی بستی سے باہر نکلوا دیا۔ اس ابتلا کے دور میں بھی آپ نے صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور ایسی مثال قائم کی جو کہ آج صبر ایوب کے نام سے ضرب المثل بن چکی ہے۔ صحیح روایت کے مطابق آپ کے ابتلا کا دور تقریباً 12 سال ہے۔ پھر جب اللہ نے اللہ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو اس دعا میں شکایت نام کو نہ تھی، بلکہ کہا تو صرف اتنا کہا کہ پروردگار میں طویل مدت سے بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ آیت نمبر 85 سے 51 تک دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے۔ یونس علیہ السلام کے ذکر میں بتایا گیا کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھر انہیں اللہ نے اس کے پیٹ میں وہ دعا سکھائی تھی جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دعا مانگی تو مچھلی نے رب کے حکم سے آپ کو ساحل سمندر پر اگل دیا۔ آخری رکوع میں قیامت کا تذکرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر سورہ حج شروع ہوتی ہے، یہ بھی ایک مکی صورت ہے، اور اس کا ابتدائی حصہ مکی دور میں نازل ہوا اور آخری حصہ اس کا مدنی دور میں نازل ہوا اس کا، اور ہو سکتا ہے کہ پوری سورت جو ہے ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوئی ہو۔ سورت کی ابتدا بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے رب کے غضب اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر قیامت کی مختصر سی تصویر کشی کی گئی ہے، اور جس میں بتایا گیا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بدحواسی میں دودھ پلانا بھول جائے گی، اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ مارے خوف کے حاملہ خواتین کا حمل جو ہے وہ گر جائے گا اور لوگ مدہوش ہو جائیں گے جبکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ آیت نمبر 5 سے 7 میں زندگی بعد الموت کے لیے انسان کی تخلیق کے مراتب اور زمین کی پیداوار کو بطور دلیل پیش کیا گیا کہ آدم کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، جب اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تو وہ جیتا جاگتا انسان تھا۔ پھر آگے توالد و تناسل سے آدمی کی اولاد پھیلی، نطفہ بنا، اور اس نطفے کے ایک قطرے کے ہزاروں جاندار جرثومے سے کوئی ایک آدھ جرثومہ عورت کے خلیہ بیضہ سے ملا، اور انسان کی تخلیق کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر رحم مادر کے اندھیروں میں نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر جمع ہوئے خون سے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب اعضاء کہ وہ نقوش بنے، پھر اسی لوتھڑے میں ہڈیاں اور عضلات بنے تاکہ مقرر وقت کے بعد انسان جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ پھر وہ رب پرورش کے عمل سے گزارتا ہوا اس کو بچپن سے جوانی اس نے عطا فرمائی، پھر بڑھاپے کی اس نہج پر پہنچا دیا اس کو کہ وہ دوسروں کا پھر دوبارہ سے مجبور ہو گیا، جس طرح کہ وہ بچپن میں مجبور تھا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، صحیح سے یاد نہیں رکھ سکتا، اور زمین پر ایک بوجھ بن کر رہ گیا۔ پھر وقت مقرر پر کبھی بچپن میں، کبھی جوانی میں اور کبھی بڑھاپے میں موت کے ذریعے اس کی زندگی کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح سوکھی پڑی زمین پر پانی برستا ہے اور یکایک اس پر سبزہ جو ہے وہ اگاتا ہے جو غذا اور لباس میں کام آتا ہے۔ مراد یہ کہ جب وہ رب پہلی بار تخلیق کی قدرت پر قادر ہے تو دوبارہ کیوں کر وہ اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ یہ سوالات یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لہذا قیامت حق ہے اور آ کر رہے گی، اور بنی نوع انسان کا دوبارہ اٹھایا جانا بھی حق ہے، اور اس دن ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 18 میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت اور جانور، بہت سے انسان اور بہت سے لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، مراد منافقین ہو سکتے ہیں، اللہ کے آگے سر بسجود ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ آیت نمبر 29 سے 37 تک خانہ کعبہ، جو شعائر اللہ، مناسک حج اور قربانی کا تذکرہ ملتا ہے، اور آیت نمبر 39 میں ان مظلومین کو جن کے خلاف ظلم کا بازار گرم تھا پہلی بار لڑنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ بعد میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 190 اور 91 میں لڑنے کا باقاعدہ حکم جاری ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 41 میں بتایا گیا کہ اللہ کے دین سے مخلص بندوں کو جب زمین میں اقتدار ملے تو وہ اس پر نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے،
نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 43 سے 45 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ صرف آپ کو ہی مشرکین نہیں جھٹلا رہے، بلکہ آپ سے پہلے قوم نوح، عاد، ثمود، ابراہیم، لوط، اہل مدین اور بنی اسرائیل بھی اپنے انبیاء کو وہ جھٹلاتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں مہاجرین کی ستائش کی گئی ہے، اور آیت نمبر 73 میں بہت خوبصورت مثال کے ذریعے پروردگار نے شرک کا بطلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن لوگوں کو تم اپنا معبود تم نے بنا رکھا ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر وہ مکھی ان کی کوئی چیز ان کے ہاتھ سے لے جائے تو اس سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جائے وہ بھی کمزور۔ پھر سورہ کی آخری آیت وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، کیونکہ رب نے امت مسلمہ کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ یہ انتہائی جامع آیت ہے۔ اس آیت میں ملت ابراہیم کا تصور بھی دیا گیا، جو جہاد کے حوالے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر ملت اسلامیہ پر ظلم ڈھایا جائے تو پوری امت کو اس ظلم کے ازالے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قومیتوں کے بت پاش پاش کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، دنیا اور آخرت میں تمہاری اصل پہچان تو یہی ہے، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت اچھا ہے وہ مولا اور بہت اچھا ہے وہ مددگار۔ الحمدللہ آج 14ویں تراویح کا خلاصہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ 15ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ